آج ہم باڈی لینگویج کے حوالے سے بات کریں گے. باڈی لینگویج سب سے پہلے دیکھیں ہم باڈی لینگویج ہے کیا. باڈی لینگویج یہ ہے کہ آپ منہ سے کسی بات کا اظہار نہ بھی کریں لیکن آپ کے جسم سے اس بات کا اظہار ہے. یہ باڈی لینگویج. جیسے کل میں اور مبین بات پڑھنے جا رہے تھے تو مبین ہی یہ کوشچن کرنے لگ پڑا کہ باڈی لینگویج کیا ہے. تو ہم جا رہے تھے نماز پڑھنے چکے تو میں نے اسے کہا جی کہ منہ سے نہیں میں بولا, میں نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا کہاں جا رہے ہیں, تو پھر ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہم نماز پڑھنے گئے. یعنی کہ آپ نے صرف اشارے کے ذریعے جس بات کو آپ ظاہر کرنا تھے وہ آپ نے کیا وہ باڈی لینگویج. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں باڈی لینگویج میں اور اس کا آپ کی زندگی میں کیا افیکٹ ہے. آپ ایک چیز کو دیکھیے گا, ایک اسکول تھا, اسکول کا آفس تھا اور اسکول کے آفس کے اندر جو تھا کچھ اس دن جو ہے وہ ٹیچرس کو پے دیا, لیکن کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج وہاں پہ جو ہے وہ کافی پیسہ آ چکا ہے اور وہ بچوں کے ایڈمیشن کروانے کے لیے وہاں پہ گئے اس بہانے سے, اور وہاں پہ جا کے پرنسپل صاحب کے نیچے سے جنم کی دستک دکھائی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے دوست کچھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے. باہر سے دیکھنے والوں کو یہی لگ رہا تھا کہ وہاں پہ کچھ دوست آ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہم سب کے دوست ہیں, ہم بچے کا ایڈمیشن کروانے کے لیے. بڑے گپ شپ سا ماحول بنا ہوا تھا. لیکن بائی چانس ایسا ہوا کہ وہاں سے ایک بچوں کی وہ جو ہے وہاں سے قطار میں بچے کچھ گزرے ہیں اور اس کے کچھ ہی دیر بعد تمام سیکورٹی والے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے, پولیس والوں کو کال کر لیا گیا, اس آفس کو گھیرے لگے. اگر اس وقت وہ نکلنے لگے تھے کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ ہوا کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ذرا بھی کسی کو ایسا کلیو نہیں دیا کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ ڈکیٹی کرنے کے لیے آئے ہیں, نہ ہی ہم نے کچھ اور ہونے دیا, نہ کسی کو پتا دینے دیا. یہ آخر پتا چلا تو کیسے چلا, کیسے یہ سارے سیکورٹی والے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور کیسے جو ہے وہ پولیس کو انفارم کر دیا گیا. ہم نے تو ایسا کوئی کلیو چھوڑا نہیں تھا. پھر بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ جو آفس تھا, وہ جو اسکول تھا, وہ اسپیشل بچوں کا اسکول, اور وہ اسپیشل بچے وہاں سے جب وہ گزرے ہیں تو ان کے باڈی کے تاثرات سے, ان کے فیس کے ایکسپریشن سے انہوں نے جان لیا کہ یہ کچھ مشکوک لوگ. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے اپنے ٹیچر کو بتایا, ان کے ٹیچر نے پولیس کو کال کیا, اسکول کی مدد کو اکٹھا کر دیا اور پھر یہ سمپل ایک چھوٹا سا باڈی ایکسپریشن سے انہوں نے جان دیا تھا کہ وہ بکے. اس طریقے سے جب بل کلنٹن جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے تو ان کو بڑے کیس بن گیا اور ان کو عدالت میں بلا لیا گیا اور اس کیس کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ میرے اوپر جھوٹا کیس ہے. جو بھی انہوں نے اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی تھی اور یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے 12 سیکنڈ میں دی اور ان کا وہ کیس جو تھا وہ ختم کر دیا. اچھا, آپ کو پتا جب کوئی بڑا ہارٹ ایشو ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ڈسکشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اس دن میڈیا بہت ایکٹیو ہوتا ہے. تو وہاں پہ ان کے جو اینکر پرسن تھے انہوں نے کوشچن کیا, وہاں پہ اسپیشل باڈی لینگویج کے ایکسپرٹ جو تھے ان کو بلایا گیا تھا. اس میں ان کے جی آپ بتائیے گا کہ کیا یہ جو کیس تھا یہ ختم ہو جانا چاہیے تھا, کیا انہوں نے سچ بولا ہے کہ ان کو جو ہے وہ جھوٹا الزام ان کے اوپر لگایا گیا. تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا, پھر ہم اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے کیا یہ کیس جو غلط تھا یا صحیح تھا. انہوں نے کہا جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو اسٹائل ہے, جو بات کرنے کا انداز ہے کہ یہ رائٹ ہینڈڈ ہے. بل کلنٹن جو ہے یہ پریزیڈنٹ جو ہے یہ رائٹ ہینڈڈ ہے, لیکن جب اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ یہ میرے اوپر جھوٹا کیس ہے تو یہ اپنے رائٹ ہینڈ سے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے تھے, یہ صاحب یہ اپنے لیفٹ ہینڈ سے اشارے کر رہے تھے نہیں جی یہ میرے اوپر جھوٹا کیس ہے. اٹ مینس کہ جو اس بندے کی روٹین ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ سے بات کر رہے ہیں لیکن جب وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اپنے لیفٹ ہینڈ کو استعمال کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ. پھر دوسرے نمبر پہ جب یہ روسٹر پہ کھڑے ہیں تو ان کے جو ہاتھ ہیں ان کی یہ فنگر اس سائڈ پہ ہے, یہ فنگر اس سائڈ پہ ہے, اور یہ جو 3 فنگر ہیں ان کی بڑی زیادہ جو ہے وہ گرپ ہے اس کے اوپر. اور یہ بندہ جب کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو وہ ان کی یہ فنگر جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے اس چیز کو ڈیفینس کرنے کے لیے کہ میری کچھ کہیں چوری پکڑی نہ جائے, تو یہ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیں. انہوں نے تو ایسے ہی کیا کہ انہوں نے بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا. کہتے ہیں پھر اگر ہم تیسرے کلیو پہ چلے جائیں تو یہ ہے کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ 12 سیکنڈ میں دی, اور 12 سیکنڈ کے اندر اندر انہوں نے 12 مرتبہ اپنی آنکھوں کو جھپکایا. لیکن
اس کے بعد اگلے 5 سیکنڈ میں انہوں نے ایک بار بھی اپنی آنکھوں نہیں جھپکائی. کتنی ہوتا یوں ہے, سائنس آپ کی یہ کہتی ہے جب کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہو تو اپنی آنکھوں کو بار بار جھپلا رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ جھوٹ بول لیتا ہے تو اس کے بعد وہ دیکھنے کے لیے کیا انہوں نے میری بات پہ یقین کر لیا یا نہیں, وہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھتا ہے, وہ سارا فوکس ان کی آنکھوں کے اوپر آ جاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ دیکھنا یہ میری بات پہ انہوں نے یقین کر لیا. تو لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ 12 سیکنڈ تک ان کی اسٹیٹمنٹ تھی, 12 سیکنڈ میں انہوں نے 12 مرتبہ اپنی آنکھوں کو جھپکایا, اور اس کے بعد جب یہ بات انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی اس کے بعد انہوں نے 5 سیکنڈ جو ہے وہ اس کو کوئی نہیں بولے, انہوں نے اپنی آنکھوں نہیں چپکایا. تو مینس کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ غلط. جن کے باڈی لینگویج آپ کے بارے میں جب آپ بول بھی نہیں رہے تب بھی تو ایکسپریس کر رہے ہیں, آپ کی ہر چیز کے بارے میں بتا دیتے ہیں. آپ ایسے دیکھتے ہیں جیسے جو ہمارے آرمی کے آفیسر ہوتے ہیں, آپ ان کی چال ڈھال کو دیکھیں, ان کے بیٹھنے کے اسٹائل کو دیکھیں, آپ ان کی خوشبو کو دیکھیں, وہ دوسروں سے یونیک ہوتی ہے. آپ جو ہے وہ سی ایس ایس آفیسرس کو دیکھیں, ان کا جو ہے بات کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کا لب و لہجہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کی کمیونیکیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کی چال ڈھال دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ ان کی ہی جو ہے مین ٹریننگ ان کی ہے. اور اگر آپ اچھے اداروں میں دیکھیں, اچھے اسکولوں میں دیکھیں, تو وہاں پہ بھی ان بچوں میں اور ایک عام جو اسکول ہے اس میں جو میجر ڈفرینس آپ کو جو فیل ہوگا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان بچوں کی جو ہے وہ گرومنگ اس انداز میں کرتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی اس انداز میں ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے یونیک دکھتے ہیں. ان کا بولنے کا انداز دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کا چلنے پھرنے کا انداز دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کے بیٹھنے کا انداز دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ جو ہے گرومنگ, اسی کے اوپر ہم آج فوکس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے دوسروں سے بیٹھ کر دوسروں سے یونیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی چال ڈھال سے یہ پتا چلے کہ یو آر ناٹ اے اسپیشل. اسی طرح جو ہے نا آپ کو کچھ تھا, ایک گاؤں تھا, تو گاؤں کے جو چودھری صاحب تھے ان کا جو وہاں پہ اسسٹنٹ تھا, منشی تھا, وہ کہنا کہ یہ چودھری صاحب یہ جو جاٹ لوگ ہیں نا یہ بات کر بھی جاتے ہیں کسی کو پتا بھی نہیں چلتا. کہنے لگے وہ کیسے, کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں ہم کل دیکھ لیتے ہیں کہ جب یہ گاؤں سے شہر کی طرف جائیں گے, دودھ لے کر جائیں گے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا یہ باتیں نہیں کرتے. دیکھ لیتے ہیں کیا. تو چودھری صاحب نے اور انہوں نے اپنے کچھ بندوں کو لیا اور کہیں گاڑیوں میں جو گاؤں سے شہر جانے کا راستہ تھا وہاں پہ چھپ کے وہ بیٹھ گئے. تو پھر وہاں سے جو ہے وہ پہلا جو آدمی گزرا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا, پکڑ کے وہاں پہ وہ پہلے چھپ کے بیٹھے تھے اور اب وہ ذرا سامنے اتر بیٹھے, اس کو پکڑ کے اپنے پاس رکھا. اس کے بعد ایک آدمی آیا وہ ان کے پاس سے گزر گیا. وہ جو چودھری صاحب کا جو اسسٹنٹ تھا, جو منشی تھا, ان کا بادشاہ چودھری صاحب یہ بات کر کے بھی چلا گیا. کہنا کہ میرے سامنے کوئی بات نہیں کی, نہ اس نے منہ سے کوئی لفظ بولا نہ اس نے بھی بولا, تو یہ کیسے بات کرتے. کہتے کہ آپ نے غور نہیں کیا. تو جب وہ آ رہا تھا, جب وہ تھوڑا سا قریب سے گزرنے لگا تو اس نے اپنے آنکھوں سے اشارے سے کیا کیوں بیٹھے ہو. تو اس نے جب وہ ہلکا سا اپنے جب وہ چہرے کو ہلایا تو اس نے پوچھا جی تمہیں کیوں ادھر بٹھایا ہوا ہے. تو کہتا نہیں مجھے نہیں پتا کیوں بٹھایا ہوا ہے, اور یہ بات کرتے وہ گزر گیا. کہتے کہ آپ کو بھی نہیں پتا چلا اور یہ بات نہیں کرتی. تو اس طرح باڈی لینگویج میں آپ کی باڈی آپ کے سے پہلے آپ بتا دیتی ہے کیا. آپ کہیں انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں, آپ وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں اور وہ آپ کے بارے میں جان لیتے ہیں. انٹرویو میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آنسر صحیح دیا یا غلط دیے, کا تو میٹر ہی نہیں ہوتا. وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس کانفیڈنس کے ساتھ آنسر دیا. وہاں پہ آپ کو کانفیڈنس چیک ہوتا ہے, آپ کا بیٹھنے کا اسٹائل چیک ہوتا ہے, آپ کا بات کرنے کا انداز چیک ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے وہاں پہ بیٹھنا. اچھا اب میں ایک آپ کو ایسی چیز جو ہے وہ بتاؤں گا کہ جو آپ بھی جان سکیں گے دوسروں کے بارے میں کہ وہ اس وقت کیا کریں. ابھی ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے اور اس میں اب میرے پاس آئیے گا ادھر. یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ایکٹیویٹی ہوگی. اس میں آپ نے پتا کیا کرنا ہے کہ آپ نے آپ کے پاس دو سائڈ ہیں, یہ آپ کی رائٹ سائڈ ہے, یہ آپ کی لیفٹ سائڈ. آپ نے پاس یہاں پہ 3 پوائنٹ ہے, ایک اپر پوائنٹ ہے, ایک لوئر پوائنٹ ہے, ایک سینٹر ہے. یہاں پہ بھی آپ کے پاس 3 پوائنٹ ہے, ایک اپر پوائنٹ ہے, ایک لوئر پوائنٹ ہے, ایک سینٹر ہے.
اب آپ نے ان تینوں میں سے کوئی سلیکٹ کر اپنے جیسے یہاں پہ سیدھے بیٹھے ہیں تو جیسے اگر میری طرف دیکھے گا کہ آپ کا دھیان اپر سائڈ پہ ہے یا پھر آپ کا اس طرف لیفٹ سائڈ پہ اپر سائڈ پہ ہے یا آپ کا دھیان جو ہے سائڈ پہ سینٹر میں ہے رائٹ سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ سینٹر پہ ہے یا اس سائڈ پہ لوئر پہ ہے یا اس سائڈ پہ لوئر تو ایک پوزیشن آپ لے لیجیے ایک پوزیشن آپ نے چند سیکنڈ تک وہاں پہ آپ لے آپ کچھ سوچ رہے ہیں اور سوچ لیجیے جو آپ سوچ رہے ہیں اس کو مزید سوچ لیجیے اس کے بارے میں تھوڑا سا اور اس کے بارے میں سوچ لیا آپ نے کہ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ سوچ رہے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہے تھے یہ چیز ہوتی ہے باڈی لینگویج کہ آپ انہوں نے بولا بھی کچھ نہیں لیکن ہم نے جان لیا کہ وہ کچھ فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایسے تھا کچھ ٹھیک اب یہ ہم نے کیسے جانا ٹھیک اب ہم نے کیسے یہ جانا کہ واقعی اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ سوچ رہے اچھا یار یہ ایک ٹھیک ہے جو یوز کی جاتی ہے آفسز میں بھی یوز کی جاتی ہے بہت سارے سائیکالوجسٹ بھی اس کو یوز کرتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی اس کو یوز کرتے ہیں انٹرویو لینے والے بھی اس بات کو یوز کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رائٹ سائڈ پہ اپر سائڈ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو ہمیشہ یہ چیز ہوگی کہ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ سوچیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ رب تعالیٰ نے آپ کے مائنڈ کو بنا ہی ایسا ہے کہ آپ نے جب بھی تھنکنگ کر لیا تو آپ کے اوپر اس طرف جا کے رائٹ سائڈ پہ جا کے آپ تھنکنگ کریں گے فیوچر کی پلاننگ کریں گے اور پھر آپ لیفٹ سائڈ پہ سوچیں گے تو پھر آپ فیوچر کے بارے میں نہیں جا سکیں گے آپ کا مائنڈ اس طرف جائے گا نہیں جتنا مرضی زور لگائیں گے وہ بیسٹ پلاننگ کر ہی نہیں سکے گا اس کو آپ کیا کریں گے آپ پچھلے کلاس ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ سوچیں گے اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی بھی کل کے واقعے کے بارے میں سوچیں گے پاسٹ میں جو کچھ آپ کا ہوا جو بھی معاملات تھے آپ اس حوالے سے ویژوائز کریں وہ چیزیں جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جاتے ہیں لیکن جب آپ رائٹ سائڈ پہ سینٹر میں دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا اس میں آپ کسی بات کو بہت زیادہ غور کر کے سننے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں سینٹر میں اٹ مینس کہ آپ نے پچھلی کسی بات کو جو کسی نے آپ سے کہی ہو آپ اس کو سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب آپ رائٹ سائڈ پہ نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے آپ لاسٹ ٹائم گئے ہوں گے کہیں وہ آپ فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہوں گے کچھ محسوس کرنے کے لیے کہ اگر ہم جائیں کلر کا ہاتھ جائیں اگر ہم جو ہے وہ سوزو واٹر پارک جائیں ہم یہ کریں گے اس حوالے سے اس چیز کو فیل کرنے کی کوشش کریں گے ایسا ہوگا ویسا ہوگا تو آپ جب لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے نیچے کی طرف جو آپ لاسٹ ٹائم گئے تھے آپ مری گئے تھے آپ جو ناران کا گان گئے تھے آپ اس کے حوالے سے جو ہے وہ فیل کریں گے وہاں پہ یہ کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا ویسے کیا تھا تو وہاں پہ وہ فیلنگز آتی اچھا بات آپ کا بیٹھنے جیسے انٹرویو کے حوالے سے میں بات ہوئی کہ آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں جب آپ کا بیٹھنے کا اسٹائل ہو تو اگر آپ کبھی بھی ایسے ہو کے نہیں بیٹھتے جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے ہو کے بات کریں گے تو آپ کی بات اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہوگی آپ کی بات میں اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا لیکن جب آپ پیچھے کی طرف ہو کر بیٹھتے ہیں جیسے لاسٹ ٹائم ابھی جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات تھی تو اس میں بڑے ایکٹیو ہو کر دونوں بیٹھے ہوئے یہ نہیں تھا کہ اٹھان کے پھیلا کر ایسے بیٹھے ہوئے یہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایسے جھک کے بیٹھے ہوئے بڑے ایکٹیو آپ کی ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی یہ بالکل ایکٹیو ہو کر بیٹھنے کا اور اس میں آپ کا جو جب آپ کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے کا بھی آپ کا انداز ایسے ہونا چاہیے کہ آپ جیسے بالکل سیدھے ایسے کھڑے ہیں تو جتنے آپ کے شولڈر اتنے ہی آپ کے پاؤں کھلے ہونے چاہیے نہ اس سے زیادہ ہوں نہ اسے بالکل کہ آپ نے دونوں ٹانگیں جوڑے یہ آپ کے کھڑے ہونے اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی نہ آپ آگے کی طرف جھکے ہو نہ آپ ایسے جو ہو کر کھڑے ہو بالکل آپ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی یہ آپ کا بہترین کہیں بھی کھڑے ہو کے ہونے کا جو انداز ہے وہ یہ اچھا اگر آپ کسی سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے جیسے یا پھر آپ کہیں انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں یا آپ کے پاپا کے دوست آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا امپریشن جو ہے ان کے اوپر اچھا پڑنا چاہیے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے جیسے ابھی بھائی کا کیا بیٹھنے کا انداز ہے یہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں
اس کو کہتے ہیں مرر ٹیکنیک. جیسا ان کا اسٹائل, اس سے ہماری فریکوینسی بالکل سیم ہوتی ہے. جیسی تھنکنگ آپ کی ہے ویسی ہی میری بھی آپ کو تھنکنگ ہونا شروع ہوتی ہے. ہم کسی بھی کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کسی بزنس ڈیل بھی کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ جو ہے وہ بزنس ڈیل بڑی سکسیسفل ہوتی ہے. جو ابھی آپ کا اسٹائل, اگر آپ ایسے بیٹھے ہیں میں بھی ایسے کر دوں گا, اگر آپ ایسے بیٹھے ہیں میں بھی ایسے کر دوں گا, اب اگر آپ ایسے بیٹھے ہیں تو میں بھی. لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مرر تکنیک کو وہ بعض کا مجبور سمجھنا شروع کرتے ہیں. انٹرویو آپ دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو جج صاحبان ہیں وہاں پہ آپ بالکل سیم ان کے تکنیک یوز کرنا شروع کر دیں گے تو وہ شاید اس بات کو مائنڈ کرتے ہیں. پھر اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک اسٹیپ پیچھے چلے جائیں. ابھی ان کا جو ہے وہ ہاتھ ایسے تھا, تو آپ ابھی اسٹیپ پہ نہ جائیں, آپ نے اس کے بعد جب وہ اپنا یہ اسٹیپ چینج کر لیں, ایسے بیٹھ جائیں, تو آپ اس کے بعد یہاں پہ آپ رکھیں. اب اس کے بعد ان کا اسٹائل یہ آ گیا, تو آپ اس کے بعد یہ والا اسٹائل کرتے ہیں. ان کا ہاتھ ایسے آ گیا تو آپ یہاں پہ ایک اسٹیپ پیچھے چلیں. تو اس سے ان کو بھی فیل نہیں ہوگا, لیکن یہ ہوگا کہ وہ آپ کی پرسنالٹی جو وہ ریکوائر کر رہے تھے اس کے مطابق ہوگی. ایک آپ نے بچوں کو جیسے دیکھا ہوگا کہ بچہ بالکل رونے لگتا ہے, روتے ہوئے بچے کے جو ہے وہ ہونٹ بالکل پھیل سے جاتا ہے. یہ اس کی جو ہے وہ تکنیک ہوتی ہے, جس کو آبزرو کر لینا کہ وہ ابھی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ابھی رونے لگا, پہلے تو بڑے آرام سے بیٹھا ہوا تھا لیکن ابھی جو ہے وہ اس نے رونا شروع کر. تو یہ بھی اس کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ جب اس کے ہونٹ پھیلتے ہیں تو وہ رونا شروع کرتے ہیں. تو اس میں باڈی لینگویج میں آپ کا رول کتنا اس کا ہوتا ہے, باڈی لینگویج کا 55% آپ کا رول. آپ کی باڈی جو ہے وہ صرف اس سے پہچان ہوگی کہ آپ کیسے کریں, اور آپ کی جو ہے وہ 38% آپ کی وائس ٹون سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیسے. صرف 7% آپ کے ورڈز افیکٹو ہوتے ہیں. اتنی زیادہ باڈی لینگویج کی اہمیت ہے. اور اس میں بات آپ جیسے ہم نے لاسٹ میں بات کی تھی کہ آپ کو ہینڈ شیک کیسے کرنا چاہیے. ہینڈ شیک کیسے کرتے ہیں, آپ کا یہ والا ہاتھ کا حصہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, ایسے جو ہے ہینڈ شیک کرنا چاہیے. ہلکا سا اس کو دبا, زیادہ نہیں کہ وہ اگلا بندہ ہاتھ میں بال کو پکڑے بیٹھ جائے میرے ساتھ کیا کیا. تو آپ کے ہاتھ میں تھوڑی سی سختی اور یہ والا حصہ, اس سے ہوتا ہے وائبس ایک دوسرے کی سیم ہو جاتی ہے. اچھا پاؤں کا رخ, اچھا جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کا پاؤں کا رخ جو ہے وہ جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو میرا پاؤں کا رخ آپ کی طرف اور آپ کا رخ میری طرف ہے. اٹ مینس کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب گفتگو کر رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے میں انٹرسٹ لیتے ہیں. لیکن جب آپ کا پاؤں کا رخ چینج ہو رہا ہے, اٹ مینس کہ اب آپ نے انٹرسٹ لینا بند کر دیا ہے. اب آپ کی توجہ میرے طرف نہیں ہے اور آپ کچھ اور ہی پلان کر رہے ہو, جانے کا پلان کر رہے ہو یا کچھ اور سوچ رہے ہو. تو یہ جو پاؤں کا رخ بھی یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا جب ہم بات کر رہے ہیں تو بات کرنے کے دوران ایک بندہ جو ہے وہ, میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن آپ کا دھیان کبھی وہ اس طرف جا رہا ہے, کبھی اس طرف جا رہا ہے, کبھی اس طرف جا رہا ہے. اٹ مینس کہ آپ کا انٹرسٹ نہیں اس میں آ رہا ہے. جب اس میں اب پتہ چل جائے گا کہ اس کا جو فیس میری طرف ہے اور وہ مسلسل میری طرف آ رہا ہے, اٹ مینس کہ وہ انٹرسٹ لے. اگر فیس جو ہے وہ مسلسل آپ کی طرف نہیں آ رہا تو اٹ مینس کہ وہ کچھ اور ہی کرنے کا سوچ. اور اس میں ایک چیز اپنی بات کا جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور کبھی قمیض کو جو وہ سیدھا کرنا شروع کر دیا, کبھی ایسے اور بیٹھنا شروع کر دیا, کبھی ایسے جو ہونا شروع کر دیا, کبھی اسٹائل کو چینج کر. بار بار جب آپ اپنے اسٹائل کو چینج کر رہے ہوتے ہیں, سٹنگ اسٹائل کو چینج کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ بار بار اپنے کپڑوں کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت لاسٹ ٹائم ایک وزیر اعظم تھے ہمارے, وہ کہیں میٹنگ کے لیے وہ تھی میٹنگ, تو اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اپنی جو ہے وہ انگوٹھی کو بار بار گھما رہے تھے اور بار بار جو ہے نا وہ اپنی شرٹ کو سیدھا کر رہے تھے, تو بار بار اپنی پوزیشن کو چینج کر رہے تھے. تو تمام جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے جانا کہ یہ جو ہے اس وقت کنفیوز ہو کر یہ کچھ چیزیں وہ پتہ لگتی ہے کہ کون کیا ہے اور کیسے. لہٰذا اپنی باڈی لینگویج کو جو ہے ہمیں امپروو کرنا ہے. آئی ایم ہوپفل یو آلویز کیپ کیئر آف یور باڈی. اس حوالے سے آپ کو کوشچن کرنا چاہوں گا. آئی کنٹیکٹ اس میں بڑا مین رول ہوتا ہے. آئی کنٹیکٹ جیسے میں بات کر رہا ہوں تو میں صرف آپ ساروں میں سے صرف ایک بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ آئی کنٹیکٹ رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں, تو یہ جو ہے وہ باقی لوگوں کو اس کا بیڈ امپریشن رہے گا. اور صرف وہ بھی جب اسے دیکھے گا مسلسل صرف میری طرف دیکھا جا رہا ہے اور وہ بندہ کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ
آئی کنٹیکٹ آپ کا جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ یہ بھائی ادھر بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے میرا آئی کنٹیکٹ ہے، پھر ان کی طرف ہو جائے، پھر ان کی طرف ہو جائے، پھر ان کی طرف، اس طریقے سے آئی کنٹیکٹ جو ہے وہ لازمی طور پر سبھی کے ساتھ جو ہے وہ آئی کنٹیکٹ ہونا چاہیے. ایک تو یہ چیز. دوسرے نمبر پہ جب آپ مسلسل کسی کی آنکھوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں نا تو وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، یار کیوں مجھے گھورا جا رہا ہے، ایسے کیا بات ہے. تو اس میں دو طریقے کار ہوتے ہیں کہ آپ جب ناک کے اوپر والے حصے یہاں پہ جو ہے وہ ان کے دیکھ لیں تو یہ بھی امپریشن جائے گا کہ مجھے دیکھا بھی جا رہا ہے اور یہ بھی ہوگا کہ مجھے گھورا بھی جا رہا ہے. دوسری تکلیف اس طرح پہ اگر آپ فوری طور پہ اس کو جو ہے وہ پریکٹس پہلے نہیں ہے، اس کو پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جب شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہیں تو آپ شیشے میں اپنی آنکھوں میں جب وہ گھور کر کچھ فکر وغیرہ کوئی بات آپس میں اپنی بات کو منہ سے کریں تو اس سے بھی آپ کا آئی کنٹیکٹ